پاکستان کے اندر الحمدللہ خیر و عافیت سے الیکشن تو ہو گئے. اب الیکشن کے بعد ان کے رزلٹ کا معاملہ تھا وہ کافی حد تک حل ہو بھی چکا ہے، لیکن کچھ حد تک رہتا بھی ہے. اب آگے تھا جی کابینہ بنانے کا مسئلہ. کابینہ جو ہے کچھ حد تک بن بھی گئی ہے اور کچھ جو ہے نا ابھی تک بننے کے بارے میں مشاورت کی جا رہی ہے. اب دیکھیے جی کل جو ہے پاکستان کے صدر کا انتخاب کرنا تھا، جو کہ محمود اچکزئی اور سابقہ صدر آصف علی زرداری کے درمیان مقابلہ تھا، جو کہ آصف زرداری جو ہے نا اس مقابلے کو جیت گئے اور پاکستان کے صدر بن گئے. آج ان کی حلف برداری ہے جی. اس کے علاوہ جو پاکستان کے موجودہ اب کے وزیر اعظم بنائے گئے شہباز شریف صاحب، اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ بنائی گئی وہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو ہے بھتیجی مریم نواز صاحبہ ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی عہدے تھے جن کے اوپر جو ہے نا ابھی تک مشاورت چل رہی ہے. اور جو پی ٹی آئی کے علی امین گنڈاپوری تھے ان کو جو ہے خیبر پختونخوا کی جو ہے وزارت اعلیٰ کا جو ہے منصب ملا اور انہوں نے اس کا حلف بھی اٹھا لیا. وہ بھی اپنی کابینہ بنا رہے ہیں. ہر جو ہے نا وزیر اعظم بنا اس نے اپنے دعوے کیے، صدر جو بنا ہے اس نے اپنے وعدے کیے، اور جو ہے جو وزیر اعلیٰ بنے انہوں نے بھی اپنے اپنے وعدے دعوے کیے سارے. اب دیکھیں نا یہ ہے کہ عملی کام کون کر کے ہمیں دکھاتا ہے، کیونکہ عوام جو ہے وہ ایک ہی چیز چاہتی ہے کہ ہمیں جو بھی وزیر اعظم اور جو بھی صدر وزیر اعلیٰ بنے ہمیں صرف اور صرف مہنگائی کے اندر جو ہے نا ریلیف فراہم کرے، ہمیں چیزیں جو ہے نا سستی کر کے ہمیں مہیا کرے، ہمارے ملک کے لیے وہ بہتر سے بہترین ہو. اب دیکھیے جی وزیر خزانہ بنانا تھا. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی اس وزیر خزانہ جو ہے مریم اورنگزیب کو بنایا جا سکتا ہے. کچھ کہہ رہے تھے کہ جی اسحاق ڈار کو جو ہے نا دوبارہ بنایا جا سکتا ہے. خیر اسحاق ڈار کی جب بات کی تو بہت سارے لوگوں نے توبہ بھی کی، دعائیں بھی کی اور کسی نے بد دعائیں بھی کی. خیر اب جو ہے وزیر خزانہ جو بنانے کی یہ جو وزارت تھی اس کی دوڑ سے جو ہے اسحاق ڈار صاحب کو باہر نکال دیا گیا، کیونکہ اب جو وزیر خزانہ جس کو بنایا جا رہا ہے وہ معروف بینکر ہیں محمد اورنگزیب صاحب. ان کو جو ہے وزارت خزانہ کا جو قلمدان ہے وہ سونپا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اور بھی جو وزارتیں ہیں اس کے بارے میں ابھی ڈسکشن جاری ہے. لیکن ہم اس بات پہ حیران ہیں کہ جو مخصوص نشستوں پر جو لوگ جیت کر گئے تھے کیا وہ عوام کے نمائندہ نہیں تھے؟ کیا وہ ایک مخصوص پارٹی کے جو امیدوار تھے اسی لیے ان کو نمائندہ نہیں مانا گیا؟ اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس پر بھی جو ہے نا بہت زیادہ عوام جو ہے تشویش کا شکار ہے، اور جو ہے نا وہ فیصلہ بھی تنقید کی زد میں ہے کہ ان کو جو ظاہر سی بات ہے مخصوص نشستیں جو ہے وہ دی جاتی تاکہ وہ بھی اپنا جو ہے نا کسی کے ساتھ الحاق کرتے، ووٹ کاسٹ کرتے، تاکہ وہ بھی اپنی گورنمنٹ بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے. یہ کیا بات ہوئی کہ وہ ایک جماعت کے جو ہے نا ٹکٹ سے الیکشن جیتے، اب ان کو یہ کہا جائے کہ بھئی جب تک آپ کسی دوسری پارٹی کے ساتھ اپنا الحاق نہیں کر لیتے آپ کو منظور نہیں کیا جائے گا، یعنی آپ کو سیٹ آپ کی نہیں دی جائے گی. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جس پارٹی سے وہ جیتے ہیں اسی پارٹی کے جو ہے نا لوگ ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کو اس پارٹی کی وجہ سے اس پارٹی کے نام پر سیٹ دینی چاہیے تھی. عوام نے تو ان کو اپنا نمائندہ منتخب کر دیا، لیکن جو ہمارے ملک کو چلانے والے لوگ ہیں ہمیں یہی لگتا ہے کہ انہوں نے ان کو جو ہے نا اپنا قبول نہیں کیا، کیونکہ عوام اگر قبول نہ کرتی تو ان کو الیکشن کے اندر جو ہے نا جتواتی نہیں، ان کو ووٹ نہیں دیتی. انہوں نے تو ان کو ووٹ کاسٹ کر کے اسمبلی تک پارلیمنٹ تک لے کر چلے گئے. لیکن ہم لوگ جو ہیں جو لوگ اس ملک کا نظام چلا رہے ہیں وہ مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ شاید وہ ان کو وہاں نہیں آنے دے رہے، جس کی وجہ یہی ہے کہ جو لوگ اقلیت کے اندر تھے وہ آج اکثریت کے اوپر بھاری ہو چکے ہیں. اگر یہی نہیں ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ کا نمبر کون سا تھا اور جو ہے پی پی کا کون سا نمبر تھا. یہ وہی لوگ ہیں جو اقلیت کے اندر تھے، اب اکثریت جو ہے وہ اقلیت بن گئی ہے، اور جو اقلیت تھی یعنی جو تھوڑے تھے وہ زیادہ ہو گئے، جو زیادہ تھے وہ اب تھوڑے ہو گئے. کام بالکل جو ہے نا الٹ ہو گیا ہے. تو اسی بارے میں تھا کہ عوام ووٹ دے یا نہ دے، سلیکٹ جن کو کرنا ہوتا ہے وہ پہلے سے سلیکٹ ہو چکے ہوتے ہیں. یہی نتیجہ ہے کہ اس وقت جو ہے ملک کے اندر جس کو بھی جو ملک چلانے والے ہیں، اس کا نظام چلانے والے ہیں، وہ جس کو جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں جس سیٹ پہ بٹھانا چاہتے ہیں وہ آرام سے بٹھا دیتے ہیں. تو عوام کے ساتھ تو اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہوگا کہ ووٹ عوام سے لینے ہیں اور اس کے بعد جا کے نمائندہ اپنی مرضی کا منتخب کرنا ہے. تو جب یہی سب کچھ کرنا ہے تو پھر ووٹ لینے ہی نہیں چاہیے، ووٹ کروانے ہی نہیں چاہیے.